اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک کی 27 راتوں میں ہمارے عزیز مولانا حافظ محمد نے تراویح میں اللہ کا قرآن سنایا. اللہ ان کا قرآن سنانا اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے. جن احباب نے مسجد شہداء میں یا کسی بھی مسجد میں تراویح میں اللہ کا قرآن سنا، اللہ ان کا قرآن سننا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. میں گزشتہ کئی سالوں سے ستائیسویں رمضان کی رات میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں. آپ کے خطیب حضرت مولانا قاضی محمد یونس انور اس محفل میں موجود ہوتے تھے. آج بیماری کی بنا پہ اس محفل میں ان کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی. بڑی مبارک گھڑیاں ہیں. آپ میں کئی اللہ والے ہوں گے. پھر ہم اللہ کے گھر میں ہیں.
سب لوگ دعا کریں کہ اللہ حضرت قاضی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ میری دلی تمنا ہے اور مسجد شہداء کے جمعے کے نمازیوں کی بھی یہ تمنا ہوگی کہ وہ جمعہ جلد آئے، کہ اس منبر پہ بیٹھ کے قاضی صاحب آپ کو جمعے کا خطبہ دیں۔ اللہ کی رحمت سے یہ کوئی بعید نہیں۔ آج کی محفل میں میں سورۃ الفاتحہ کے ایک نام سے گفتگو کروں گا۔ سبحان اللہ، اللہ مجھے توفیق دے۔ آمین۔ ویسے تو سورۃ فاتحہ کے تقریباً 26 نام تفسیروں میں آئے، سورۃ الاساس، اساس کا معنی ہے بنیاد، تو یہ سورت سارے قرآن کی کیا ہے؟ سورۃ الشفاء، اس سورت میں باطنی اور ظاہری بیماریوں کی رب نے شفا رکھی۔ ایک نام اس کا ہے ام القرآن، ام کا لفظی معنی تو ہے ماں کا، ماں، سارے قرآن کی ماں۔ پھر عربی میں یہ اصل کے معنی میں استعمال ہے، جڑ کے معنی میں، جڑ اور اصل۔ لیکن میں اسے ماں ہی کے معنی میں رکھوں گا۔ اس کو سارے قرآن کی ماں اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح بچے ماں کے پیٹ سے باہر نکلتے ہیں، سارے قرآن کے مضامین فاتحہ میں سے نکلے۔ اس کا آواز تھوڑا سا کم کر دیں، تھوڑا سا کم کر دیں۔ میں نے جس نام سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے تعلیم المسئلہ۔ تھوڑا جا اوکھا نہ ہے، ذرا بولو نا، تعلیم المسئلہ۔
مسئلہ کہتے ہیں سوال کو، اور تعلیم کہتے ہیں سیکھنا سکھانا۔ اس صورت کو تعلیم المسئلہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس صورت میں رب نے اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ کیسی ذات ہے جو دیتا بھی ہے اور مانگنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ تعلیم المسئلہ، مانگنے کا طریقہ سکھایا اللہ نے۔ فرمایا مانگنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں کہ تم میرے دربار میں آؤ اور ہاتھ بلند کرو اور کہو یا اللہ مجھے شفا دے دے، یہ مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ کہ تم ہاتھ اٹھاؤ اور کہو مولا مجھے اولاد دے دے، مقدمے سے رہائی دے دے، میرا قرضہ اتار دے، بارش عطا کر دے، یہ مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ میں تمہیں فاتحہ میں مانگنے کا طریقہ بتلانے لگا ہوں، اپنی درخواست پیچھے کر دے، اپنا سوال پیچھے کر دے اور میری صفتیں بیان کرنی شروع کر دے۔ یہ ہے مانگنے کا طریقہ۔ پہلے میری صفتیں کر، میری صفات کا ذکر کر، پھر اپنا سوال پیش کر۔ فاتحہ میں ہر نمازی نے ایک چیز مانگنی ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا اہل حدیث ہے، اس نے ایک دعا مانگنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تھوڑا سا اس پر میں پہلے گفتگو کر لوں تھوڑی سی، پھر بعد میں وہ گفتگو کرتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم کا علماء معنی کرتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ معنی صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ دعا تو نبی پاک نے بھی مانگی، صحابہ نے بھی مانگی، اولیاء اللہ نے بھی ہر نماز میں مانگی، تو انہوں نے پہلے سیدھا راستہ نہیں دیکھا ہوا کہ اب وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ اب دکھا؟ یہ معنی صحیح نہیں ہے۔ صحیح معنی کیا شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں سیدھے راستے پر۔ اگر اس نے سیدھا راستہ نہیں دیکھا تو مسجد میں آیا کیوں؟ اگر اس نے سیدھا راستہ نہیں دیکھا تو کعبے کی طرف رخ کیوں کیا؟ سیدھا راستہ نہیں دیکھا تو سبحانک اللہم کیوں پڑھا؟ ولا الہ غیرک کو کیوں پڑھا؟ سیدھا راستہ تو یہ دیکھ چکا تھا، اب یہ دعا مانگتا ہے ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ خلیفہ رابع داماد نبی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے مانا کیا، یقیناً انہوں نے یہ مانا نبی پاک سے سنا ہوگا، تبھی وہ یہ مانا کر رہے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ہے ثبتنا، ثبتنا، یا اللہ جس سیدھے راستے پہ چلایا ہوا ہے نا، مرتے ٹائم تک اس پہ پکا رکھ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا۔ ہدایت کے عربی میں دو معنی آتے ہیں، تسی تھوڑی جی توجہ کرو کہ نہیں بھینس کے آگے بین بجانا نہ ہو جائے۔ ایک کڑی علمی گل شروع کر چھڑی۔ عربی میں ہدایت کے دو معنی آتی ہیں۔ پہلا معنی اراۃ الطریق، فارسی میں کہتے ہیں راہ نمودن، راستہ دکھانا، راستہ دکھانا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں کسی جگہ پہ اترا، میں نے شہداء مسجد کا راستہ پوچھا، اس نے میری رہنمائی کی، اس طرح چلے جاؤ، آگے سڑک آئے گی دائیں مڑ جانا، آگے ایک سڑک آئے گی بائیں مڑ جانا، پھر آگے جاؤ گے
یہ ہے راستہ دکھانا. اس میں بھٹکنے کا احتمال ہے. ہو سکتا ہے میں وہ سڑک نہ مڑوں, اگلی سڑک مڑ جاؤں, یا وہ نہ مڑوں پہلی سڑک مڑ جاؤں. اس میں بھٹکنے کا احتمال ہے. اور ہدایت کا دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب. فارسی میں کہتے ہیں بمنزل رسانیدن, منزل پہ پہنچانا. جس بندے سے میں نے راستہ پوچھا تھا وہ حضرت قاضی صاحب کا مقتدی تھا. اس نے کہا یہ مسافر ہے, کہاں بھٹکتا پھرے گا. اس میں نہ کھیا با موٹر سائیکل دے پیچھے. اس نے مجھے موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھایا, شہداء مسجد کے دروازے پہ لا کے کہتا ہے اے ہی شہداء مسجد. اہدنا الصراط المستقیم میں دوسرا معنی مراد ہے مولا ساڈا ہاتھ نپ کے جنت دے دروازے تے پہنچا دے مولا. اہدنا الصراط المستقیم, ایصال الی المطلوب. مطلوب ہمارا کیا ہے؟ جنت. اس تک پہنچا دینا. تو سورت فاتحہ میں رب نے, ہم نے ایک چیز مانگنی تھی نا, ہر بندے نے, ہر نمازی نے مانگنی تھی, اہدنا الصراط المستقیم. تو اللہ نے فرمایا اپنی درخواست پیچھے کر دے, اپنا سوال پیچھے کر دے اور شروع ہو جا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین. پھر ایک اقرار کر, میرے ساتھ ایک وعدہ کر مسجد میں کھڑے ہو کر, ایاک نعبد و ایاک نستعین. شہداء مسجد میں بیٹھا ہوں, قاضی صاحب کی 50 سال کی خدمات ہیں, نصف صدی, تیسری نسل شاید یہاں آ رہی ہو, تیسری نسل یہاں آ رہی ہو. مانا کروں گا, شہداء مسجد کے نمازی مجھے بتائیں گے کہ مانا صحیح کیا یا نہیں کیا. پہلے میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھو, ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی. تلاوت کی نیت سے پڑھو, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. صحیح ہے, سارے بولے تھے یوں, مانا میں نے صحیح کیا. ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. صحیح یا غلط؟ غلط. یہ معنی تب ہوتا جب عربی عبارت یوں ہوتی, نعبدو کا و نستعینو کا. عربی گرامر کا یہ قانون ہے, پہلے فعل ہوتا ہے, پھر فاعل ہوتا ہے, پھر مفعول ہوتا ہے. یہ سمجھ نہیں آئی, آسان کر دیتا ہوں. پہلے کام, پھر کرنے والا, پھر جس کے لیے وہ کام کیا گیا. عبارت یوں چلتی ہے, فعل فاعل پہلے ہوتا ہے, مفعول بعد میں ہوتا ہے. یہاں ایاکا یہ مفعول تھا, ایاکا مفعول تھا, اس کی جگہ بنتی تھی تیسری. رب نے وہاں سے اٹھایا, ایا کو پہلے لے کے آئے. نعبد فعل فاعل ہے, اس کی جگہ بنتی تھی پہلے, اس کو اٹھا کے پیچھے لے گئے. نحو کے امام کہتے ہیں عبارت کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو فائدہ حصر کا ہوتا ہے, حصر ہی کا معنی دیتا ہے. ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین, اور ہم تجھ ہی سے. او جڑا معنی میں پہلے کیتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں, اور اب میں نے معنی کیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, انہاں دوواں معنی اچ ایڈا فرق کوئی نہیں. نہیں 19-20 دا. ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, کوئی فرق نہیں. مجھے بعض اوقات آپ کی سطح پہ آپ کے سمجھانا پڑتا ہے, پھر بات سمجھ آتی ہے. آپ دکان بند کر کے جو گھر گئے,
یا دفتر سے گھر گئے اور سامنے بیٹھی ہے بیگم صاحبہ اور بیگم صاحبہ نے آپ کو دیکھا کہ شوہر نامدار آ رہے ہیں تو بیوی کہتی ہے میں تیری بھی بیوی ہوں، چلن دو، میں تیری بھی بیوی ہوں، میں تیری بھی عزت ہوں، ٹھیک ہے۔ غیرت مند شوہر، بندیالوی کے لفظ پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے، غیرت مند شوہر بیوی کی زبان سے نہیں سننا چاہتا میں تیری بھی بیوی ہوں، میں تیری بھی عزت ہوں، غیرت مند شوہر سننا چاہتا ہے میں تیری ہی بیوی ہوں، میں تیری ہی عزت ہوں، اور غیرتوں والا رب وہ بھی اپنے بندوں سے سننا چاہتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے ہی نے سارے رگڑے نہیں کر چھڑے، کسی دے پلے کو چھوڑیا ہی نے، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ عام مدد نہیں ہے میاں، علماء آپ کو دھوکہ دیں گے ممبر پہ بیٹھ کر، تم اپنے باپ سے نہیں کہتے ہو ابا پیسے دے، تو تم بھی تو مانگ رہے ہو بابا سے، تو ہم قبر والوں سے مانگتے ہیں تو شرک کیوں؟ تم اپنے بابا سے نہیں مانگتے ہو؟ یہ دلائل ہیں جناب۔ میں نے کہا باپ مر جائے تو پھر نہیں مانگتے، باپ مر جائے نا پھر نہیں مانگتے۔ تم نہیں مانگتے ہو مجھے پانی پلا دو، مدد نہیں مانگ رہے ہو؟ واہ، تم مدد نہیں مانگ رہے ہو یہ میرا بوجھ اٹھا کے موٹر سائیکل پہ رکھ دو، تم نہیں مدد مانگ رہے ہو۔ میں نے کہا مولانا اس کا نام ہے تعامن، اس کو کہتے ہیں تعامن، یہ دو طرفہ ٹریفک ہے، دو طرفہ، آ بھی رہی ہے یا بھی رہی ہے۔ آج تو میری مدد کر، کل تین بھی ضرورت پہ سکتی ہے تو تو میرا محتاج ہوگا۔ اور جب بندہ رب سے مانگتا ہے تو پھر یہی خیال ہوتا ہے مولا آج تو میری مدد کر، کل تین بھی ضرورت پہ سکتی ہے۔ کیوں دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو؟ یہ جو ایاک نستعین میں مدد ہے نا، بندیال بھی صرف ایک جملہ کہے گا ساری مسئلہ آپ کو سمجھا دے گا، یہ غائبانہ مدد مانگنا ہے۔ کیا لفظ بولا ہے میں نے؟ غائبانہ مدد مانگنا ہے۔ کیا مطلب؟ جس سے میں مدد مانگ رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، یہ مدد مراد ہے حضرت، جو قرآن کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، غائبانہ مدد مراد، ان ہاتھوں سے مدد کرنا مراد نہیں ہے، پیسے دینے والی مدد مراد نہیں ہے۔ اگلے دن ایک مولانا فرما رہے تھے بھائی خیبر میں حضرت علی نے مدد کی تھی رضی اللہ تعالی، خیبر میں انہوں نے نبی پاک کی مدد نہیں کی۔ اب لوگ کہتے ہیں ہاں جی مدد تو کی، پھر انہوں نے وہ قلعہ فتح کر کے دیا۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں پڑھے لکھے لوگوں میں ہوں، لاہور میں ہوں، تعلیم یافتہ لوگوں میں، میں کوئی دیہات میں نہیں بیٹھا ہوں یا ان پڑھ لوگوں میں نہیں ہوں۔ میری بات کو آپ نے سمجھنا ہے، آپ کے چہرے کی بشاشت بتائے گی کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رب مدد کس کے ذریعے کرواتا ہے، حضرت یہ مسئلہ نہیں ہے کہ رب مدد کس کے ذریعے کرواتا ہے۔ کتنے لوگ بندیالوی کے اشارے کو سمجھیں گے، مدد کرواتا ہے فرشتوں کے ذریعے، کروائی کہ نہیں کروائی؟ کہاں؟ مدد کروا دے فرشتوں کے ذریعے۔ اگلی بات تو اس سے بھی نرالی بندیالوی کہنے لگا ہے، مدد کروا دے کبوتری کے ذریعے۔
مکڑی کے ذریعے مدد کروا دے، مکڑی کے ذریعے مدد کروا دے، کبوتری کے ذریعے غار کے منہ پہ کبوتری انڈے دے دے، مکڑی جالا تن لے۔ حضرت یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مدد کس کے ذریعے کرواتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مدد کے لیے پکارنا کس کو چاہیے، مسئلہ یہ ہے۔ ایک اقرار کر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم نبی پاک کے امتی الحمدللہ ساری خلقت سے بڑھ کر آمنہ کے لال سے محبت کرتی ہے، اور سب سے بڑی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آقا کی بات مانی جائے، یہ ہے نا محبت، آقا کی بات۔ بیٹا فرما بردار کون سا ہوتا ہے؟ جو باپ کے ہاتھ چومے، باپ کے پاؤں چومے، اور باپ کوئی کام کہے تو وہ کہے نہیں ابا یہ کسی اور نو بھیج، میں پیر چٹن دے، میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، اے حال میرے کو نہیں چلائے جاندے جتھے تو من بھیجن لگا، نہیں بابا اس کسی اور کو بھیج، میں تجھے نہ دیکھوں تو مجھے آرام نہیں آتا۔ یہ محبت کر رہا ہے یا فراڈیا ہے؟ یہ فراڈ کر رہا ہے بابا سے۔ محبت نام ہے آقا کی بات ماننے کا۔ میرے آقا نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا تھا، اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، اگر آپ کو تھوڑی سی عربی سے شدھ بدھ ہے تو مجھے ترجمہ بھی نہیں کرنا پڑے گا، آپ سمجھ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ابن عباس میں تجھے ایک بات بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اذا سالتا تو نے جب بھی مانگنا ہو فسأل اللہ، یہ نبی پاک کے فرامین ہے جناب۔ اذا سالتا فسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب تو مدد مانگنا چاہے فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ کتنی نتھری ہوئی توحید امت کو میرے آقا سمجھا کے گئے تھے، امت اس سارے اقوال کو پیچھے چھوڑ کر کس رستے پہ چل نکلی ہے۔ میرے آقا نے کتنی ستھری نتھری ہوئی توحید سکھائی تھی۔ اور نوجوانوں، میں آقا کا فرمان پڑھنے لگا ہوں، اس کو پلے باندھو۔ میرے نبی نے فرمایا فَلْيَسْأَلْ۔ عام میں کئی لوگ عربی جانتے ہوں گے، کچھ شدھ بدھ ہوگی، حدیث میں پڑھتا ہوں، آدھی حدیث کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے، آدھی حدیث کا ترجمہ میں کروں۔ کرو، تیار ہو وہ تھوڑا جے کرو گے ترجمہ؟ فَلْيَسْأَلْ، چاہیے کہ مانگے۔ یسأل کا کیا میں نے سوال کرے، مانگے۔ احدکم، تم میں سے ایک ایک چاہیے کہ مانگے، تم میں سے ایک ایک ربہ حاجتہ کلہا۔ کس نے کہا ہے؟ چاہیے کہ تم میں سے ایک ایک مانگے اپنے رب سے حاجتہ کلہا، اپنی ساری حاجتیں ضرورتیں رب سے مانگے۔ آگے تو میرے نبی نے حد بھی کر دی، فرمایا حتی شس نالہ اذا انقطع، یہاں تک کہ اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹے تو وہ بھی رب سے مانگا کرے۔ تمہارے نبی نے یہ سبق دیا تمہیں۔ تمہارے نبی نے تمہیں یہ سکھایا ہے۔ نوجوانوں، بدلو اپنے آپ کو۔
नाशिस नालिही इज़न कता, यहां तक कि उसकी जूती का तस्मा टूटे। रब से मांगे अगली बात सुनो। नाथ खान साहब जो नात पढ़ रहे थे, उनके फिक्रे में ये बात थी, उन्होंने फिक्रा पढ़ा, एक बड़ी खूबसूरत फिक्रा था। आपने फरमाया फ़इन्नहु इल्लम युयस्सिरहु लम यतयस्सर। मुझे काबा के रब की कसम है, अगर रब तुझे जूती का तस्मा न देना चाहे, पूरी कायनात मिलकर भी तुझे जूती का तस्मा नहीं दे सकती। तुम्हारे नबी ने यह सिखाया है तुम्हें कि किसके सामने हाथ फैलाए करो, किससे मांगा करो, किसके सामने जबीन झुकाया करो। इस जबीन को झुकाते रहते हो जानवरों के सामने, अपने जैसे इंसानों के सामने। बुजुर्ग बैठे हुए हैं और उनके पांव पे सर रख देते हो। मौलाना से पूछे या अपने खतीब से पूछे, मेरे प्यारे पैगंबर तशरीफ लाए, सहाबा अदब में उठ के खड़े हो गए, उठ के खड़े हो गए। मेरे नबी ने फरमाया, ये क्या अजमियों के तरीके तुमने अपना रखे हैं, आइंदा मैं आया करूं तो मेरे लिए उठा भी न करो। ये तुम्हारे नबी ने सिखाया है। ये नहीं कि हमारे हाथ चूमो, पांव पे गिरो, सजदे करो, और वो बुजुर्ग मना नहीं करते कि नहीं भाई पेशानी हमारे कदमों में नहीं रखनी, हम हमारे आगे नहीं झुकना। बंदियाल भी एक तजिया करना चाहता है, पता नहीं आप मेरे साथ इत्तिफाक करेंगे या नहीं करेंगे, मैं एक तजिया करना चाहता हूं। ये पेशानी अल्लाह के सिवा किसी इंसान के सामने या किसी और के सामने झुकाना इंसानियत की तजलील है, जिल्लत है इंसानियत की, कि ये पेशानी रब के सिवा किसी और के सामने झुकाई जाए। बल्कि मैं ये कहूंगा, आप इस फिक्रे को पका लें, अपनी दिल की तख्ती पर लिख लें। मेरा जो दीन है, आपका जो दीन है, दीन इस्लाम, मेरा और आपका जो दीन है, दीन इस्लाम, दीन इस्लाम की तवज्जो है आपकी मेरी तरफ है तवज्जो। दीन इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो लोगों की पेशानियां दर दर से हटा के एक के दरवाजे पे झुका देता है। यही तो दीन इस्लाम की खूबी है यार। बाकी मज़ाहिब में तो दर दर पे सजदे होते हैं, इस्लाम ने आके कहा नहीं, ये पेशानी झुकेगी तो सिर्फ अल्लाह के आगे। अगर आपको अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उसकी लाइब्रेरी में एक किताब मिले तो उसे ज़रूर निकलवाइए और पढ़िए। मुसन्निफ़ है गाजी प्रोफेसर गाजी अहमद, प्रोफेसर गाजी अहमद 7वीं या 6ठी जमात में था, हिंदू मजहब छोड़ के इस्लाम कबूल की। फिर उसने दुनियावी तालीम हासिल की, दीन की तालीम हासिल की, और फिर बुछाल कलां के गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल के ओहदे पे रिटायर हो गए। मैंने उनको देखा है, माशाअल्लाह। उन्हें ख्वाब में आका की ज़ियारत भी हुई। वो 2 पिंड है, मियानी और बुछाल, थोड़ा सा फासला है। तो ये साइकिल पे जाया करते थे दूसरे पिंड में हर रोज, और ख्वाब में उसी जगह पे ज़ियारत हुई थी। ख्वाब में इन्हें महसूस हुआ कि ये वो जगह है, उस जगह पे आका की ज़ियारत हुई। फिर सारी ज़िंदगी वहाँ से गुज़रते थे तो साइकिल पे सवार होके कभी नहीं गुजरे, उतर के पैदल गुजरा करते कि यहाँ आका की ज़ियारत हुई। किताब का नाम है मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर।
اندھیروں سے روشنی کا سفر آپ ایک دفعہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ جب تک ختم نہیں کر لیں گے آپ کتاب رکھیں گے نہیں۔ اس میں انہوں نے اپنی تکلیفوں کا، مصیبتوں کا، دکھوں کا، بھی تو پاکستان بنا بھی نہیں تھا، سکول میں ہندو بچے، مسلمان بچے، سکھوں کے بچے، ٹیچر بھی ہندو، سکھ، مسلمان سبھی ہوتے تھے۔ یہ مسلمان ہو گئے، انکوائری لگ گئی، کسی مسلمان ٹیچر نے تو نہیں برگلایا، اسلام کی دعوت دے دی ہو مسلمان ٹیچر نے۔ انکوائری میں افسر آ گئے راولپنڈی سے، یہ کتنے سال کا ہے؟ 12 سال کا یا 13 سال کا بچہ نیا نیا مسلمان ہوا۔ اس انکوائری افیسر نے پہلا سوال کیا، تم نے اگر ہندو مذہب چھوڑنا تھا عیسائی ہو جاتے، تمہیں ہندو مذہب اچھا نہیں لگتا تھا سکھ ہو جاتے، مسلمان کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ بیان کر۔ یہ بچہ کہتا ہے پھر رب نے میرے ذہن میں ایک جواب ڈالا، سبحان اللہ، اور میں نے اس افسر کو جواب دیا، میں نے کہا مجھے اسلام کی ایک خوبی نے متاثر کیا سبحان اللہ، کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے۔ اسلام کی اس خوبی نے متاثر کیا، میں نے کلمہ پڑھ لی۔ وہ بھی پڑھے لکھے لوگ تھے، جہاں دیدہ لوگ تھے۔ انہوں نے کہا تو نے امبالہ میں سائیں توکل کا مزار نہیں دیکھا؟ تو نے لاہور میں حضرت علی حجویری کا مزار نہیں دیکھا؟ وہاں جو لوگ پیشانیاں جھکا کے کھڑے ہیں وہ کون ہیں؟ تو کہتا ہے اسلام کی خوبی ہے کہ وہ ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے۔ تو بزرگوں کے مزاروں پہ جا کے دیکھ، لوگ چوکٹوں کو، سیڑھیوں کو، مزار کو سجدہ کرتی ہیں، تو کہتا ہے اسلام کی خوبی ہے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے۔ غازی احمد کہتا ہے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، میں بچہ، پھر رب نے میرے ذہن میں جواب ڈالا۔ جواب تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں لیکن اس حالت میں نہیں سنانا چاہتا، جس حالت میں آپ سننا چاہتے ہیں۔ آپ کے چہرے بتائیں، اس کی بشاشت بتائے کہ جواب دا مزہ آ گیا۔ اس نے کہا تو نے سائیں توکل کا مزار نہیں دیکھا؟ لاہور میں حضرت علی حجویری کا مزار نہیں دیکھا؟ وہاں پہ شانیاں جھکانے والے کون ہیں؟ تو غازی احمد جواب میں کہتا ہے میں نے امبالہ اور لاہور کا اسلام قبول نہیں کیا، مدینے کا اسلام قبول کیا ہے۔ اور وہ جو مدینے کا اسلام ہے وہ یہی سبق دیتے ہیں کہ یہ پیشانی جھکے گی تو صرف اللہ کیا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں ساری کس کی ہیں؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارا کرو، کسی اور کو نہ پکارا کرو۔ مسجدیں میری ہیں، میرا گھر ہے۔ لاہوریوں نو سمجھ نہیں آئی تے بندیالوی بڑا آسان کر کے سمجھا دیتا ہے، گھر ہو تیرا، تیرا نام ہے اسلم، گھر ہے تیرا، دروازے پہ بیل بجی، بیل بجانے والے نے کہا عبداللہ صاحب باہر آؤ، گھر کس کا تھا؟ بولو تو صحیح، یہ کس کو آواز لگا رہا ہے؟ اسلم باہر آیا، اس نے کہا عقل نو ہاتھ مار، اے میرا گھر ہے۔ میں آدھی بات کروں آپ سمجھ جائے مدیالوی کہنا کیا چاہتا ہے، پھر مزہ آئے گا۔ وہ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، میرے گھر دے سامنے آواز لانی ہے تو میرے نام بھی لاؤ۔ غلطی میں بڑی کر گیا یار، یہ میرا گھر ہے، اسلم کا گھر ہے، میرے گھر دے سامنے عبداللہ دی آواز نہ لا۔ اللہ نے فرمایا ان المساجد للہ، مسجدیں میرے گھر ہیں،
ان گھروں میں آواز لگانی ہے، پکارنا ہے تو مجھے پکارنا ہے تم نے۔ ان المساجد للہ۔ عربی زبان تو بڑی وسیع زبان، بڑی فصیح زبان۔ مساجد کا ایک معنی اور بھی کر سکتا ہوں، وہ سنو ذرا۔ ان المساجد للہ، سجدے والی جگہ جہاں پاؤں رکھتا ہے، جہاں گھٹنے رکھتا ہے، جہاں تھیلیاں رکھتا ہے، جہاں پیشانی رکھتا ہے، اے جائیاں میریاں نہیں۔ ان المساجد للہ، زمین کے جس ٹکڑے پر، وہ صحرا ہو یا پہاڑ ہو یا میدانی علاقہ ہو، جس ٹکڑے پہ تو سجدہ کرتا ہے وہ جگہ میری ہے، میری ہے۔ میری زمین تے سجدہ کر نہیں تو میرا کر نہیں، میرے سوا کسی اور دا کر نہیں تو میری زمین تو نکل کے باہر کر سجدہ۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد۔ ایک معنی اور بھی کر سکتا ہوں، مساجد کا ایک معنی اور بھی کر سکتا ہوں، سجدے والے اعضاء کون سے ہیں؟ ہاتھ، گھٹنے، پاؤں کے پنجے، ناک، ماتھا۔ اللہ کہتے ہیں یہ اعضاء میں نے بنائے ہیں۔ ان المساجد للہ، جن اعضاء کو سجدے میں جھکاتا ہے نا، یہ اعضاء میں نے بنائے ہیں۔ بندے دا پتر بن تے میرے بنائے ہوئے اعضاء جھکانے نہیں تو پھر میرے سامنے جھکا۔ واپس پلٹو یار۔ ایاک نعبد، سورۃ فاتحہ کا ایک نام کیا ہے؟ تعلیم تقریر ایسی کرنی ہے آپ کو پکا دینی، آپ گھر والوں کو جا کے سنائیں بھائی یہ تقریر ہوئی ہے آج، تعلیم المساجد، جس میں رب نے مانگنے کا کیا سکھایا؟ طریقہ کیا ہے؟ اپنا سوال پیچھے کر دے، پہلے میری تعریفیں کر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، پھر ایک اقرار کر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میری اتنی تعریفیں کر، اتنی تعریفیں کر، میں آسمان سے پکاروں فسأل یا عبدی، میری ایڈیاں تعریفاں کیتیاں نہیں، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ پھر تو جواب میں کہے اہدنا الصراط یا اللہ میں نے اتنی تعریفیں دنیا کے لیے نہیں کی ہیں، بیٹے بیٹیوں کے لیے نہیں کی ہیں، مال دولت دکان کے لیے نہیں کی ہیں، مولا یہ چیزیں تو نے کافروں کو بھی دے رکھی ہیں، یہ چیزیں تو نے کافروں کو بھی دے رکھی ہیں، میں نے تو یہ تعریفیں تیری کی ہیں اس لیے کہ مجھے مرتے ٹائم تک سیدھے رستے پہ کیا رکھ۔ پہلے اللہ کی تعریفیں شروع ہوئی، کہاں سے؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ تقریباً تمام مفسرین نے یہی معنی کی، متقدمین ہوں متاخرین ہوں بر صغیر کے ہوں، وہ معنی کرتے ہیں تمام تعریفیں للہ، کس کے لیے؟ کئیوں نے معنی کیا تمام صفتیں اللہ کے۔ حمد کا معنی تعریف، حمد کا معنی صفت، یہ تمام ہم نے کس کا معنی کیا؟ الف لام کا۔ ال، اس کو عربی میں کہتے ہیں الف لام استغراقی، الف لام استغراقی، اس نے سب کو گھیر لیا، ساری حمدیں، ساری تعریفیں، ساری خوبیاں، سارے کمال للہ، کس کے لیے؟ اس معنی پہ اعتراض ہو گیا، میں اعتراض بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اس معنی پہ اعتراض ہو گیا۔ اعتراض یہ ہو گیا
کہ تعریفیں تو انبیاء کے لیے بھی ہیں، تعریفیں تو فرشتوں کے لیے بھی ہیں، صفتیں تو صحابہ کے لیے بھی۔ رب نے خود تعریفیں اولیاء اللہ کی قرآن میں کی ہیں، متقی لوگوں کی ہیں۔ تعریف تو کاریگر کی بھی ہوتی ہے، تعریف تو لوگ کھلاڑیوں کی بھی کرتے ہیں، تعریف تو بیٹا باپ کی کرتا ہے، شاگرد استاد کی کرتا ہے، مرید پیر صاحب کی کرتا ہے۔ تو پھر یہ معنی کیسے صحیح ہو گیا سب تعریفیں؟ یہ معنی کیسے صحیح ہو گیا؟ یہ اعتراض ہو گیا۔ جنہوں نے یہ معنی کیا انہوں نے جواب دیا، اور جواب بڑا خوبصورت دیا، مزہ ہی آ گیا۔ انہوں نے کہا جن خوبیوں کی وجہ سے انبیاء کی تعریف ہوتی ہے، جن خوبیوں کی وجہ سے امام الانبیاء کی تعریف ہوتی ہے، جن خوبیوں کی وجہ سے صحابہ کی تعریف ہوتی ہے، جن خوبیوں کی وجہ سے اولیاء اللہ اور علماء کی تعریف ہوتی ہے، جن خوبیوں کی وجہ سے کاریگر کی، کھلاڑیوں کی تعریف ہوتی ہے، وہ خوبیاں بھی تو ان میں رکھنے والا اللہ ہی ہے نا۔ تو میرے ساری تعریفیں کس کے لیے ہو گئی؟ انہوں نے یہ جواب دے دی۔ ایک صوفہ آپ کو بڑا پسند آیا، آپ نے صوفے کی تعریف کی، وہ صوفے کی تعریف ہے کہ کاریگر کی تعریف ہے؟ جب آپ صوفے کی تعریف کر رہے ہیں تو اصل میں تعریف کس کی ہے؟ تو جو خوبیاں مخلوق میں پائی جاتی ہیں وہ خوبیاں ان میں رکھنے والا کون ہے؟ تو پھر ساری تعریفیں صفتیں کس کے لیے ہو گئیں؟ ایک معنی ہمارے شیخ نے کیا، اور ان کی خوبی یہ ہے وہ کہتے ہیں میں ایسا معنی کرتا ہوں جس پر اعتراض نہ ہو۔ معنی انہوں نے کیا تمام صفات الوہیت للہ، کس کے لیے؟ اب نبیوں والی صفتوں کا یہاں ذکر بھی نہیں۔ اب ہم نے الحمد کا الف لام جو ہے استغراقی نہیں بنایا، عہد خارجی کا بنا لیا۔ الف لام عہد خارجی کا بنا کے ہم نے یہ معنی کر دیا ساری صفتیں نہیں، نبیوں والی نبیوں میں، کاریگر والی کاریگر میں، کھلاڑی والی کھلاڑی میں، علماء والی علماء میں، اولیاء والی اولیاء میں، ان صفتوں کا یہاں ذکر بھی نہیں ہے۔ یہاں ذکر ہے الحمدللہ تمام صفات معبودیت، تمام صفات الوہیت۔ اور آسان کرتا ہوں، اللہ والی جو صفتیں ہیں، جو صفتیں اللہ کی ہیں للہ، وہ صفتیں میں مانتا ہوں تو صرف کس کے لیے مانتا ہوں؟ اب ہم نے خاص کر لیا صفات الوہیت۔ اب مجھے آپ بتائیں عالم الغیب ہونا کس کی صفت ہے؟ مختار کل ہونا کس کی صفت ہے؟ حاجت روا ہونا کس کی صفت ہے؟ اولاد دینے والا ہونا کس کی صفت ہے؟ شفائیں دینے والا ہونا، رہائیاں بخشنے والا ہونا، غائبانہ پکاریں سننے والا ہونا، سجدے کے لائق ہونا، نظر و نیاز کے لائق ہونا، پکارے سننے والا ہونا، یہ صفتیں کس کی ہیں؟ کس کی ہیں یہ صفتیں؟ یہ صفتیں اللہ کی ہیں۔ نمازی کہتا ہے مولا مولا جو صفتیں تیری ہیں نا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں نہ تیری صفتیں کسی نبی میں مانوں گا، نہ کسی فرشتے میں مانوں گا، نہ کسی ولی میں مانوں گا، نہ کسی زندے میں، نہ کسی مردے میں مانوں گا، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جو تیری صفتیں ہیں وہ تجھ ہی میں مانوں گا۔ الحمدللہ الحمدللہ تمام صفات معبودیت کس کے لیے؟ دلیل تیری صفتیں صرف تجھ میں
دلیل فرمایا رب العالمین. سبحان اللہ. دلیل یہ ہے کہ سارے جہانوں کو پالنے والا جو میں ہوں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. یہ رب کا معنی کیا ہم نے، پالنے والا. بے شک. کیا معنی کی؟ ورنہ رب کا جتنا مفہوم وسیع ہے نا، خدا دی قسم اردو چ لفظ ہی کوئی اللہ. نو جو رب کا معنی دے. پھر علماء نے، مفسرین نے سوچا کہ لوگوں کو سمجھانا بھی تے ہے، انہوں نے معنی کر دیا پالنے والا. بے شک. پالنے والا. والد کو مربی نہیں کہتے، تو والد اولاد کا رب ہوتا ہے، نہیں. وہ بھی تو پال رہا ہے. آپ کسی یتیم کو پالتے ہیں تو آپ اس کے رب ہو گئے. لکھنؤ کا کوئی شاعر جا رہا تھا، 4 بچے اس کے ساتھ تھے. آگے سے کوئی بندہ ملا تو وہ کہنے لگا جناب آپ ان کے مربی ہیں، ان 4 بچوں کے مربی ہیں؟ اس نے کہا مربی نہیں مربع ہوں. مربی نہیں مربع ہوں، کھائے جاتے ہیں 4 برخوردار. تو والد کو بھی مربی کہہ دیتے ہیں. تو رب کا یہ معنی پالنے والا اتنا چھوٹا معنی نہیں ہے، بندیالوی معنی کرنے لگا ہے، لغت کی کتابوں کے حوالے سے معنی کرنے لگا ہے. لغت کی جو ہماری عربی لغت کی کتابیں ہیں وہ ایک ایک لفظ کا معنی کرتے ہیں. مثلا محمد کا کیا معنی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. مالک، حمد، ایک ایک لفظ کا معنی کرتے ہیں. جب انہوں نے رب کا معنی کی، سبحان اللہ. امام راغب ہمارے اہل سنت کے لغت کے امام ہیں، ان کی کتاب ہے مفردات القرآن. انہوں نے ایک ایک لفظ پہ بحث کی. اس کا مادہ کیا ہے، یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے، اس کا اصل معنی کیا ہے. جب وہ رب پہ آئے نا تو انہوں نے معنی کیا انشاء شیء حالا فحالا الى حد الکمال. سبحان اللہ. تسی انجا کہیں تسی سمجھ گئے ہو، تے سمجھ تو ان ککھ بھی نہیں آئی آج. انشاء شیء حالا فحالا الى حد الکمال. ہر چیز کو منزل بمنزل پالنا، سبحان اللہ. سیڑھی بسیڑھی پالنا، بے شک. سبحان اللہ. درجہ بدرجہ پالنا، تدریجن تدریجن پالتے پالتے ہر چیز کو کمال تک پہنچا دینا. یہ منزل بمنزل، درجہ بدرجہ، سیڑھی بسیڑھی تو ان سمجھ آ گئی. کاکھ بھی سمجھ اور آسان کرتا ہے بندے. سمجھا کے جاما گا انشاءاللہ. اللہ نے من خوبی عطا کی اللہ نے. الف نو کلی سمجھن والا جڑا جٹ ہے نا، اساں اس نو ہی سمجھا دیں. سمجھا کے جاؤں گا آج رب کا معنی اور آپ کو لذت آ جائے گی. میں نے ایک جگہ پہ یہ معنی بیان کیا تو اے سی صاحب اس علاقے کے وہ ہمارا درس سننے آئے تو میں نے اسی طرح پوچھا سمجھ آئی جے؟ تو اے سی صاحب کہنے لگے سمجھ ہی آج جائیے. رب دی سمجھ ہی آج جائیے. منزل بمنزل، درجہ بدرجہ کیا معنی؟ دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حال میں نہیں کھلی گل. ابھی آدھے مجمع کو سمجھ آئی ہے، آدھے کو ابھی سمجھ نہیں آئی. دنیا کی ہر چیز کو زندگی کے ہر موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے. ماں کا پیٹ ہے، 3 اندھیرے ہیں، فی ظلمات ثلاث. ثلاث کا معنی کرو، پھر ظلمات کا معنی کرو. پیٹ کا اندھیرا 1، رحم کا اندھیرا 2، اس پردے اور جھلی کا اندھیرا 3،
جس پردے میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے. فی ظلمات ثلاث، ماں کا پیٹ ہے، 4 مہینے کے بعد رب نے روح پھونکی، روح آئی تو بھوک لگنے لگی، روح آئی تو پیاس لگنے لگی، منگن جوگا نہیں، بولن جوگا نہیں، بھوک لگی ہے، روح آ گئی ہے. جو ہستی اس بچے کی رمزیں سمجھ کر ماں کا گندا خون ناف کے ذریعے خوراک بنا دیتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں. دنیا کی جس چیز کو حاجت روا مشکل کشا، دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر سبحان اللہ، جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں غذا باہر سے نہیں پہنچ سکتی تھی، کوئی راستہ نہیں تھا، اللہ اکبر، اللہ نے غذا کا اندر ہی اندر انتظام کر دیا. سبحان اللہ، جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، دائی نے پہلا کام کیا، وہ راستہ کاٹا اللہ اکبر، اللہ جس سے 5 مہینے خوراک ملی تھی، وہ راستہ کاٹا، بچہ رونے لگ گیا. اللہ اکبر، اللہ چچا، باپ، بھائی، نانی، پھوپھی سب ہنس رہے ہیں. اکبر، آج گونگے دیا رمضان، اللہ اکبر، گونگے دی ماں بھی نہیں سمجھ رہی اللہ اکبر، یہ کیوں روتا ہے. خوراک کا راستہ کٹ گیا. جو ذات اس وقت بچے کے کان میں کہے گھبرانا نہیں، ایک رستہ واپس لے رہا ہوں، ماں کے سینے میں 2 رستے جاری کر رہا ہوں، جاری کر رہا ہوں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب. یہ ہے رب. صرف پالنا نہیں، صرف پالنا ہوتا نا، اللہ اس بچے کو کہتا میں نے گندم بنائی ہے، منجی، کماد، آم، سیب، انار، مالٹے، مونگ پھلی، یہ آنکھوں تے چلغوزے دا نام ہی لے لوی ہے، خرمانیاں، چلغوزے، یہ ہم نے چیزیں بنائی ہیں. بھینس کا دودھ، گائے کا دودھ، کھا نہیں تے خسمہ نو کھا. میں نے دہی، دودھ، سب چیزیں نہیں ہیں، کھانا نہیں کہا. اس کے منہ میں دانت نہیں ہیں. زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا ہو رہی. اس کا معدہ کمزور ہے. یہاں کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں یا حکیم صاحب بیٹھے ہیں، میں نے کوئی حکمت نہیں پڑھی، ہم نے تفسیروں میں پڑھا ہے. ڈاکٹر صاحب میری تائید کریں گے، ماں کا جو ابتدائی دودھ ہوتا ہے، دوسرے دن کا، تیسرے دن کا، چوتھے دن کا، اس میں چکنائی نہیں آتی. من وہی جگر میں رہا ہے، بلغم بھی یہی، خون بھی یہی، دودھ بھی یہی، اس میں چکنائی نہیں ہے. چکنائی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ بچے کا معدہ کمزور ہے، چکنائی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. یہ ہے رب. جوں جوں معدہ طاقتور ہوتا چلا گیا، ادھر سے ماں کی دودھ میں چکنائی بڑھتی گئی، ادھر معدہ طاقتور ہوتا گیا، چکنائی بڑھتی گئی. یہ ہے رب. رب العالمین. عالم کی جمع ہے، اور مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ عالم کا کیا معنی ہے. جہان. عالم کا کیا معنی ہے؟ جہان. عالمین اس کی جمع ہے، سارے جہان. وہ رب کے علم میں کتنے ہیں؟ میں عالم کے متعلق آج آپ کو ایسی بات بتانے لگا ہوں، شاید کبھی قاضی صاحب نے ذکر کیا ہو، نہیں کیا تو آپ مجھ سے سنیں. عالم علم سے ہے. کس سے؟ اور جو عالم ہے، لام کے نیچے زیر، عالم، وہ علم سے ہے، اس کا مادہ علم ہے. اور عالم جو ہے اس کا مادہ کیا ہے؟ علم. علم عربی میں جھنڈے کو کہتے ہیں.
عربی میں علم کس کو کہتے ہیں؟ جھنڈے کو. جھنڈے کو. یہ عربی زبان ہے میاں، یہ میرے نبی کی زبان. جھنڈا، جھنڈا ہماری زبان میں کیا؟ جھنڈا. کیا مطلب بھائی جھنڈا؟ علم علامت سے ہے، علامت. علامت کا معنی نشان، نشان. جھنڈے کو علم اس لیے کہتے ہیں کہ جھنڈا ملک کا نشان ہوتا ہے، جھنڈا جماعت کا نشان ہوتا ہے، اس لیے اس کو علم کہتے ہیں. علامت، علامت سے نکلا ہے. اب عالم کو عالم کیوں کہتی ہیں؟ یہ علم سے نکلا، علامت سے نکلا، اس کا نام عالم کیوں پڑ گیا؟ اس کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ اس جہان کا ایک ایک ذرہ میرے رب کی توحید کی دلیل ہے. علامت ہے، علامت ہے. ایک ایک پتا، ایک ایک ذرہ، دریا کا ایک ایک قطرہ وہ ثابت کر رہا ہے کہ الہ اور معبود ہے تو صرف کون ہے؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. دلیل ہے وہ، اس لیے اس کو عالم کہہ دیتے ہیں. ایک صوفی نے کہا کہ کونپل جب زمین سے باہر نکلتی، ہماری پنجابی میں اسے انگوری کہتے ہیں، کئی علاقوں میں اسے سٹا کہتے ہیں، اردو میں اسے کونپل کہتے ہیں. وہ پہلا پتا جو زمین سے باہر نکلا. کیوں لاہوریو اے سریے دا ہوندا؟ نہیں، تار کا ہوتا ہے، نہیں. پھونک مارو نا دوسری طرف جا لے. اللہ اکبر، پھر کبھی سوچ بالا کوٹ کی پہاڑیاں ہوں، اللہ اکبر، اللہ ناران کاغان کی پہاڑی علاقہ ہو، اس نرم و نازک پتے نے پہاڑی علاقے کا سینہ چیرا اور باہر نکل آئے، باہر نکل آئے. صوفی کہتے ہیں کبھی تو نے دیکھا کہ یہ پتا مشرق کی طرف منہ کر کے نکلا ہو؟ نہیں. کبھی تو نے دیکھا یہ مغرب کی طرف منہ کر کے نکلا ہو؟ شمال جنوب کی جانب منہ کر کے نکلا ہو؟ نہیں. جب بھی نکلا سیدھا نکل. سیدھا آسمان کی طرف رخ کر کے نکلتا ہے. صوفی کہتا ہے اسے پتا نہ سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ، جو آسمان کی طرف رخ کر کے کہتا ہے مولا میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے. میں اتنی تفصیل میں چلا جاؤں گا تو میں سحری تک بھی اہدنا الصراط المستقیم پہ نہ پہنچ پاؤں. اس صورت کا ایک نام کیا ہے؟ پکالو یار، تعلیم رب نے اپنے مانگنے کا طریقہ سے. پہلے میری تعریفیں کرو. رب العالمین کے بعد صفت رحمت کو ذکر کی، الرحمن الرحیم. اس کی میں تشریح کرنے لگ جاؤں کہ رحمان کو الگ، رحیم کو الگ کیوں ذکر کیا، دونوں کا مادہ تو ایک ہے. لیکن میں یہ بیان کر دوں دلچسپی کے لیے کہ رب العالمین کے ساتھ الرحمن کا تعلق کیا ہے. سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں، بے شک، ہر ایک کی ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہوں. بے شک. اس کے آگے کہا رحمان، مولا رب نال کی تعلق اس دا. بندیالوی کہتا ہے تعلق بڑا ہے. رب کہنا چاہتے ہیں تمہیں پالنا میری مجبوری کوئی نہیں، تمہیں پالنا میری رحمت کا تقاضا ہے کہ تمہیں میں پال رہا ہوں، اس لیے کہ میں رحمان ہوں، اس لیے کہ میں رحیم ہوں. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک. بے شک. دنیا کا مالک کون ہے؟ اللہ. لیکن یہاں قیامت کے ساتھ اسے خاص کر دی. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک. اس لیے کہ اس دنیا میں
اللہ نے عارضی طور پر ہمیں کچھ چیزوں کا مالک بنا دی. یہ موبائل میرا ہے، یہ دکان میری ہے، یہ زمین میری ہے، یہ مکان میرا ہے. عارضی مالک، عارضی. قیامت کے دن یہ عارضی ملکیت بھی نہیں ہوگی، ساری ملکیت کس کے پاس ہوگی. اس لیے خاص کیا کہ اس دن کوئی ملکیت کسی کی نہیں ہوگی، بے شک ساری ملکیت ہوگی تو صرف رب کے لیے ہوگی. بے شک بے شک. یہودیوں کا خیال تھا کہ ہمارے نبی قیامت کے دن ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے. عیسائیوں کا خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے. اللہ نے ان کے عقیدے کا رد کیا کہ نہیں، قیامت کے دن سارا اختیار جو ہے وہ کس کے پاس ہوگا؟ میرے پاس ہوگا. میری اجازت کے بغیر کوئی لب نہیں کھول سکے گا، میری اجازت کے بغیر کوئی لب نہیں کھول سکے گا. بے شک. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب نمازی یہاں پہنچا، اوپر سے آواز آئی فسال یا عبدی، سبحان اللہ. مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. پھر ہر نمازی نے ایک ہی درخواست کی، اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ اس صراط مستقیم جس رستے پہ تو نے ہمیں چلایا ہے، مولا قیامت تک، مرتے تک اس رستے پہ کیا رکھ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان